کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. تو گورنر اسٹیٹ بینک, فائنانس سیکرٹری, مائی سیلف, وی انگیج ود S&P, موڈیز اینڈ فچ, اور بڑی اچھی ہماری وہاں گفتگو ہوئی. اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ کچھ ہمیں ریٹنگ اپ گریڈز بھی اس میں ملی ان دا فرسٹ کوارٹر آف دس فسکل ایئر. اس کے علاوہ جو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز سے ان کے ساتھ بڑی اچھی ملاقات رہی. بات یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک وہاں پلیٹ فارم بھی دیا گیا. یہ پلیٹ فارم اس لیے ہمیں دیا گیا کہ یو شیئر ود کمیٹی آف نیشنز, کہ آپ نے 14 مہینوں میں یہ ٹرن اراؤنڈ کیسے کیا. پرائم منسٹر شہباز شریف نے اور ان کی جو اس وقت کی ایڈمنسٹریشن تھی, انہوں نے یہ 9 months اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کو سائن کیا. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اور میں ہمیشہ کرتا رہوں گا ٹو گیو فل کریڈٹ ٹو دا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن, کہ جس ریگر اور ویگر کے ساتھ, جس ڈسپلن کے ساتھ وہ اس پروگرام کو ساتھ لے کر چلے. اینڈ دین پرائم منسٹر شہباز شریف کیم بیک ان along with his administration. ہم نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کو, اور پھر ہم اگلی جو ہم نے بات کرنی تھی ان ٹرمز آف ایکسٹینڈیڈ فنڈ پروگرام, اس کو ہم آگے لے کر چلے. اس کے علاوہ جو ثمرات ہیں اس کے, کیونکہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایز ویل, کیونکہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف, اٹس اے مینس ٹو این اینڈ, کیونکہ وہ یہ ایک فاؤنڈیشن ہے جس میں ہم نے عمارت کھڑی کرنی ہے. تو جو ثمرات سامنے آ رہے ہیں اور جو سامنے آئے ہیں, کہ جس طرح انفلیشن جو ہے 38% سے 7% پہ آئی, اس کے بیسس پہ پالیسی ریٹ 22% سے 15% پہ آیا. اور اب تو جو انڈسٹری کو سوچنا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ وہ کائبور کے بیسس پہ آگے چل رہے ہیں, جو 13% سے نیچے آ چکا ہے. اور اسی طرح جو ہماری فارن ایکسچینج ریزرو ہیں, وہ 2 ہفتے کی امپورٹ کور پہ رہ گئے تھے, وہ 2.5 مہینے کی امپورٹ کور پہ آ چکے ہیں. اور انشاءاللہ اب اس کو ہم 3 months امپورٹ کور پہ آگے لے کے جا رہے ہیں ان کنجنکشن ود دا اسٹیٹ بینک. تو دیکھیے یہ جو ہمیں وہاں سے میسیجز ملے نا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, کہ ویدر واز تھرو دس پلیٹ فارم اور تھرو آل دا اسٹیک ہولڈرز دیٹ وی میٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کمپلیمنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ 14 مہینے میں ایک ملک یہ کیسے جو which has been the bane of our country, which are the twin deficits, کہ ان خساروں کو ہم سرپلسز میں کیسے لے کر آئے, اور باقی جیسے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ ان اہداف کو ہم کیسے لے کر آئے. اینڈ دس وی ور ٹولڈ کہ you share with the other countries how you did that, because it's not the what and why part of it, it's always the how part of it. تو اس میں ہمیں بہت اچھا پلیٹ فارم ملا کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں. ہمیں اس پہ وی ور کمپلیمنٹڈ ان ٹرمز آف ہاؤ وی ہیو ڈن اٹ اینڈ دا ٹریجیکٹری دیٹ وی آر آن. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, ہمیں ایک ایکولی امپورٹنٹ میسج اور بھی ملا, اور وہ یہ ہے نو روم فار کمپلیسنسی, نو روم فار کمپلیسنسی, اسٹے دا کورس. یہ انہوں نے بھی ہمیں کہا, اور آپ بھی سب ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک ونڈو ہے, آپ نے ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی لے کر آئے ہیں, اب اس کو آگے لے کر چلیں. اینڈ وی ہیئر یو لاؤڈ اینڈ کلیئر. ان شاء اللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب بھی آپ کے ساتھ ایک ہوم گرون ایجنڈا جو ہے انشاءاللہ ان قریب شیئر کرنے والے ہیں, کہ ہمارا جو اوور آل اکنامک روڈ میپ ہے ہم نے اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. بٹ آئی ول لیو اٹ ٹو دا پرائم منسٹر, انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اینڈ اٹ ہیز بین ویری ویل سنڈیکیٹڈ ود آل دا اسٹیک ہولڈرز ایز وی گو فارورڈ. لیکن یہ میں ایک دوسری بات جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ what we have to deal with are obviously the quantitative benchmarks, also the structural benchmarks. اور یہ سب آپ کے سامنے واضح ہے, یہ ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ. آپ کسی بھی جا کے آپ IMF کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں, منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں, جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ کوئی ہم ایسی بات کر رہے ہیں جو ملک کے مفاد کے خلاف ہے. اور اسی لیے میں آج سے 6 مہینے پہلے بھی میں نے کہا تھا, میں اب دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں. دس از پاکستان's program which is being held
سپورٹڈ اسسٹڈ فنڈڈ بائی دا IMF. اسی وجہ سے جو پچھلے ہفتے جو یہ فنڈ کا مشن بھی یہاں آیا، دیکھیں اس میں کیا ڈسکشنز ہوئی ہیں، اس میں کیا ڈھکی چھپی بات